السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آج کل کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں، صحیح چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری لائف جو بہت اچھی چلنا چاہیے لیکن ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے نا وہ پھر اچھے سے نہیں چل پاتی ہے۔ شادیوں کا موسم چل رہا ہے، نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے کارڈز آئے ہوئے ہیں، کال بھی آتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ولیمے میں آنا ہے، ہمارے نکاح میں شرکت کرنی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کروں میں کہ دیکھو یہ چیزیں آپ کو شادی کے بعد نہیں کرنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو چند باتیں میرے ذہن میں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے نا، یہ ایک بڑی محبت والی زندگی ہے، بہت پیار والی زندگی ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہی بڑا مقدس ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت پیارا رشتہ ہے۔ آپ نکاح کی اہمیت کو اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے نا وہ آدھا ایمان ہے۔ حضور نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ نکاح ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو آپ کسی کے شوہر بن جاتے ہو، لڑکی کسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ یہ ایک پیار والا، محبت والا رشتہ ہے۔ لیکن نوجوان علم نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی پہلی ہی رات میں جو سب سے بڑی گڑبڑی کرتے ہیں، جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، اس گڑبڑی کو اگر آپ کر چکے ہو تو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے تو یاد رکھ لو نصیحتیں میری یہ چار، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو آپ دیکھتے ہو نا صحابہ اور صحابیات کے واقعات، ایسے واقعات جو ہم بزرگان دین کے سنتے ہیں، اللہ والوں کے سنتے ہیں، اور جیسا نکاح خوبصورت رشتہ ہے، یہ رشتہ مضبوط ہم کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ نکاح کے بعد کی ساری خوشیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ بس یہ غلطیاں آپ کو شادی کے بعد بالکل نہیں کرنی ہیں۔ پہلی غلطی، ایک پرانا واقعہ وہ سنا کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اس نے جو ہے نا شادی کی پہلی رات جب وہ بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو نہ جانے کیا کیا ٹیبلیٹس، دوائیاں وغیرہ، یہ سب کچھ اس نے لے کے رکھا ہوا تھا۔ تو شادی کی پہلی ہی رات میں بیوی کو اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ اس کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات کوئی مقابلہ ہے، کوئی جنگ ہے نا، کوئی مان لیجیے بہت خطرناک والا مقابلہ ہونے والا ہے؟ ارے بھائی، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے شوہر ہو۔ شادی کی پہلی رات یعنی میاں بیوی کی ملاقات کی رات، محبت کی رات، میاں بیوی کے پیار کی رات ہے۔ یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے کہ جس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا حکیموں سے دوائیاں چلا رہے ہوتے ہیں، میری شادی ہونے والی ہے، میری دوائیاں کراؤ، ہے نا، ڈاکٹروں کے یہاں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ فٹ فاٹ ہو تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شادی کی پہلی رات یعنی آپ کو بیوی سے محبت سے بات چیت کرنی ہے، اس کو اپنائیت کا احساس کرانا ہے، اس کو آپ کو یہ فیل کرانا ہے اس کو کہ آپ اس کے لیے بہت کیئر کرنے والے اس کی ہو۔ وہ اگر ساری دنیا آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہے تو آپ اس کو یہ فیل کراؤ کہ تمہارے غم میرے غم ہیں، تمہارے درد میرے درد ہیں، میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا۔ یہ فیل کرانے والی رات ہے۔ شادی کی پہلی رات کوئی جسمانی تعلق قائم کرنا کوئی لازمی چیز ہو اور اس میں آپ کو فرسٹ آنا ہے، آپ اس میں فیل نہ ہو، ایسا سب کچھ آپ نے مائنڈ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات یعنی اب وہ لڑکی جو آپ کی بیوی بنی ہے اس سے جسمانی تعلق قائم ہونا ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ کو فرسٹ آنا ہے، اس میں آپ فیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مائنڈ میں کیوں آپ نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ اس کا اچھا میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں 99% نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیوں کا سیون کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ وہ میری شادی ہونے والی ہے۔ ارے بھائی، شادی ہونے والی ہے تو کیا؟ اگر آپ فٹ فاٹ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے ہوا کیوں سوار کر کے رکھا ہوا ہے؟ وہ بیوی ہے تمہاری، کوئی مقابلہ نہیں ہوگا تمہارا۔ تو شادی کی پہلی رات یعنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں آپ کو کرنی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ شادی کی پہلی ہی رات میں آپ ہم بستری کرو۔ ہاں، میاں بیوی اگر کمفرٹیبل ہو تو نو پرابلم، لیکن اس کے لیے دوائیاں کھانا، اس کے لیے پہلے سے ہی
ایک مہینہ پہلے دنیا بھر کے علاج اور دنیا بھر کی ٹیبلیٹس، دنیا بھر کی دوائیاں، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس کا غلط اثر یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اس نوجوان نے دوائیاں کھائیں اور بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ دیکھو، شادی کی پہلی رات جب ایک لڑکی پہلی دفعہ اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہے، پہلی دفعہ وہ جسمانی تعلق قائم کر رہی ہوتی ہے، تو انٹر کورس پہلی ہی رات میں پاسبل نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے لڑکی کو۔ تو اب اس تکلیف میں آپ اس کو یہ فیل کراؤ کہ تم اس کے شوہر ہو، اس کی کیئر کرنے والے ہو، اس سے محبت کرنے والے ہو، یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے۔ بیوی اگر اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے تو لیٹ اٹ بی، جانے دو۔ بیوی کو اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے چھوڑ دو۔ اس رات میں تو آپ اس کو احساس کراؤ، ساری زندگی پڑی ہے یہ سب کرنے کے لیے۔ لیکن جب آلریڈی آپ دوائیاں کھا کے اور دنیا بھر کی چیزیں آپ کھا کے ایک یہ سوچ کر آئے ہو کہ نہیں آج تو مقابلہ کرنا ہے، پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر تو وہ دوائیوں کی پوری گرمی ہے، اور اس گرمی کو پھر آپ زبردستی نکالنے کی کوشش کرو گے، اور اس موقع پہ آپ کو اس کی کیئر بھی نہیں رہے گی۔ اور پھر جب تم یہ حرکت کرو گے تو بعض دفعہ یہ تکلیف لڑکی کے زیادہ بڑھتی ہے، اور پھر ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ لڑکی کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، جب پہلی ہی رات میں شوہر اس طرح کا معاملہ اگر بیوی کے ساتھ کرے گا تو اس کے دل میں جیسی قدر شوہر کی آنا چاہیے، جیسا وہ سوچ کر آئی ہوتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، میری کیئر کرنے والا ہوگا، میری فکر کرنے والا ہوگا، کیا وہ رشتہ آپ کا جو ابھی نکاح ہوا ہے، جو رشتہ بھی آپ کا جڑا ہے اس لڑکی کے ساتھ، کیا وہ رشتہ مضبوط ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کو پہلی سب سے بڑی غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوائیاں کبھی مت کھاؤ۔ اگر واقعی کوئی کمزوری ہے، کوئی پرابلم ہے، تو دوائیاں لے سکتے ہو آپ، لیکن خاص اس کے لیے کہ پہلی رات میں آپ کو بیوی سے ملاقات کرنی، کہ دوائیں مت کھاؤ، آپ بالکل مت کھاؤ۔ اور اگر بیوی کو مان لیجئے انٹر کورس کرنے میں یا جسمانی تعلق قائم کرنے میں یا تھکان کی وجہ سے، یا وہ مان لیجئے کسی فیور آ گیا یا کوئی اور تکلیف اس کو ہے اور وہ اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، چھوڑ دو، پہلی رات میں یہ سب مت کرو۔ اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ 2 دن ہو جائیں، 3 دن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی حرکت آپ کو شادی کی پہلی رات میں تو بالکل نہیں کرنی ہے۔ ہاں، بیوی کو دیکھو کمفرٹیبل وہ کس میں ہے، جس میں وہ کمفرٹیبل ہو، بس آپ اس کو یہ احساس کراؤ کہ میں تم سے بڑی محبت رکھتا ہوں، وہ تمہیں احساس کرائے۔ یہ رات اسی لیے بنی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بڑی غلطی نوجوان ہمارے کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کئی نوجوان مجھ سے یہ والی بات پوچھ چکے ہیں، مان لیجیے شادی کی پہلی رات ہوئی، اب اگلے دن یا ایک آدھ دن چھوڑ کے ولیمہ ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ پیریڈ آ گیا۔ اب پیریڈ آنے پہ کیا کریں؟ پیریڈ میں تو ہم بستری منع ہے، گناہ ہے پیریڈ میں ہم بستر ہونا۔ تو اب نوجوان مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب وہ کل ولیمہ ہے اور بیوی کو پیریڈ آ گیا تو ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ میں نے کہا ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ولیمے کا تعلق ہے رخصتی ہو گئی، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیے۔ ملاقات کا مطلب کہ بند کمرے میں سلام دعا ہو گئی، خیر خیریت ہو گئی، پیار محبت کی باتیں ہو گئی، ہم بستری ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب ولیمہ ٹھیک ہے، نو پرابلم، یعنی میاں بیوی کی ملاقات کے بعد فرسٹ ٹائم میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، اب ولیمہ ہو سکتا ہے، تو رخصتی کے بعد ولیمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہو جائے گا۔ تو دوسری بڑی غلطی ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مینڈیٹری ہے۔ اس مینڈیٹری سمجھنے کی وجہ سے پھر لڑکی بھی بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی برداشت کر رہی ہوتی ہے، تو یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں۔ تیسری بڑی غلطی کہ آپ ویسٹرن طریقے پر کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات مت کریں۔ ویسٹرن طریقے پر مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے جیسے چاہو ویسے ملاقات کرو، یعنی انٹر کورس کرنے کا جو مقام ہے وہ کون سا ہے؟ آگے کا۔ آگے کے مقام میں، آگے کی شرمگاہ میں آپ انٹر کورس کر سکتے ہو، ہے نا، صحبت کر سکتے ہو۔ اب آگے کے مقام میں صحبت آپ جیسے چاہو ویسے کرو، جس پوزیشن پہ چاہو ویسے کرو، لیکن ویسٹرن کلچر کے مطابق یعنی پیچھے کے مقام میں آپ صحبت کر رہے ہو، غلط ہے، اور اس سے عورت کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ نوجوانوں کے مائنڈ میں جو ہے نا وہی ویسٹرن کلچر کا بھوت سوار ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ غلط طریقے سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شوہر کے لحاظ میں وہ باتیں نہیں بول رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے ہو، اگر آپ اس کی پرابلم کو نہیں سمجھ رہے ہو، کبھی بھی آپ
آپ ایک شوہر کا جو مقام بیوی کی نظروں میں ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل کر سکتے، اور آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اورل سیکس کرنا ہے نا، شرمگاہ، جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو، بتانا نہیں چاہتا ہوں، اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو ان تمام ویسٹرن طریقوں کو آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے. جو سیدھا سادہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ، جیسے کہ میں نے بتایا، آگے کے مقام میں، ٹھیک ہے. چوتھی بڑی غلطی کہ غلط موویز اور غلط فلمیں دیکھ کر، یعنی خود بھی دیکھ رہے ہو، اپنی بیوی کو بھی دکھا رہے ہو، غلط موویز اور فلمیں دیکھ کر آپ پھر اس طرح کا سب کچھ کر رہے ہو، تو یہ بھی انتہائی غلط ہے. اور شیطان آپ کے ساتھ پھر اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے، جس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ محبتیں ختم ہوتی ہیں اور نفرتیں پھر جنم لے لیتی ہیں. تو یہ 4 بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں. ان 4 غلطیوں سے آپ اپنے نکاح کے مقدس رشتے کو بچانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے نکاح والے رشتے کو مضبوطی ملے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا سفر اچھا چلے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.